السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 169 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً وہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اسی طرح شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر وہ بات کہو، اللہ رب العالمین کے متعلق تم وہ گفتگو کرو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کی دشمنی کی وجہ بتائی ہے۔ کہا کہ شیطان تمہارا جانی دشمن کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ شیطان گندے، برے اور فحش اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ شیطان غلط عقیدے کی طرف لے جاتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے متعلق وہ بات بیان کرے جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ اللہ کی شریعت میں ہے، نہ اللہ کے دین میں ہے، نہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہیں بیان کیا ہے، لیکن بندہ اللہ رب العالمین کی شان میں اس گفتگو کو، اس کلام کو، اس بات کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطانی چال ہے کہ انسان کو کیسے برباد کرے، کس طرح اس کو راہ راست سے دور کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تمہیں برے اور گندے اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا، کہا کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور پھر اس کے بعد یعنی اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تفصیل کے ساتھ آگاہ بھی فرمایا کہ شیطان کن امور کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ شیطان جن امور کا حکم دیتا ہے وہ سب سے زیادہ قباحت کے حامل اور مفاسد میں سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ شر کا حکم دیتا ہے، وہ برائی کی طرف، بدسلوکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تمام معاصی اس سو کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یأمرکم بالسو، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، اس میں ہر قسم کی معاصی، برائی داخل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والفحشاء، تو اس میں مراد کیا ہوگا؟ وہ فواحش، مطلب وہ معاصی جس کی قباحت بالکل انتہا تک پہنچی ہوئی ہو، یعنی آدمی ایسے گناہ سے مطلب کیا فطرتاً گھن کھاتا ہے، نفرت کرتا ہے، جیسے زنا کاری،
شراب نوشی، قتل و غارت گری، تہمت، بخیلی، یہ سب گناہ جس کا تعلق فحشا سے ہے. اور اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی تقدیر کے بارے میں کسی علم کے بغیر بات کہنا بھی شامل ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے متعلق کوئی بھی بات بغیر کسی مستند ٹھوس ثبوت کے دلیل کے نہیں کہنا ہے. اگر آدمی ایسے ہی تیر مار رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی شریعت میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، جس کو کہتے ہیں نا گوبر میں تیر چلا دیا، ہوا میں تیر چلا دیا، اٹکل پچو مارنا، کوئی کھلواڑ کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کا احترام، اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. تو ہم اس کے تعلق سے ایسی منمانی نہ کریں، بلکہ وہی بات بیان کریں جو اس کی شریعت میں اور اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. اپنی طرف سے کوئی بات نہ پھیلائیں جو شریعت کا حصہ نہ ہو. بغیر علم کے فتویٰ دینا، بغیر علم کے لوگوں کی دینی رہنمائی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی چال ہے. شیطان تو چاہتا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو، لوگوں کا ایمان خراب ہو، لوگوں کا دین برباد ہو. تو یہ شیطانی چال ہے کہ وہ انسان کو اس برائی کے ساتھ ساتھ انسان کے عقیدے اور منہج کو بھی برباد کرتا ہے. تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سب سے مناسب چیز کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھے اور ایمان کو مضبوط بنائے، نماز اور ذکر و اذکار کی پابندی کرے. اگر یہ دو چیزیں انسانی زندگی میں پائی جا رہی ہے تو شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے، شیطان کی چال سے آدمی بچ سکتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں نوٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، فحش اور گندے کاموں کا حکم دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اے انما یأمرکم عدوکم الشیطان بالافعال السیئہ، تمہارا دشمن شیطان تمہیں گندے برے کاموں کا حکم دیتا ہے، خراب کاموں، معاصی کا حکم دیتا ہے، بالافعال السیئہ، برے اعمال. وَأَغْلَظُ مِنْهَا الْفَاحِشَةُ، اور برے کاموں میں سب سے بدترین کام کیا ہے؟ فاحشہ ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ بالسوء والفحشاء، پہلے سو کہا پھر فحشہ کہا. تو فحشہ جو ہے یہ تمام گناہوں میں سب سے بدترین گناہ ہے. کیا ہے گناہ وہ؟ فاحشہ جب قرآن میں آتا ہے تو اس سے عام طور پر مراد زناکاری، بدکاری مراد ہوتی ہے. وَأَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ، اور ان گناہوں اور بدکاری اور زناکاری سے بھی خطرناک، وَأَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ، سب سے بدترین جرم کیا ہے؟ کہا وَهُوَ الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْم، کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کی بات کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جہالت میں، مطلب نہ اس کی دلیل ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی مستند روایت ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بغیر علم کے ٹھوک رہا ہے، بیان کر رہا ہے. فَيَدْخُلُ فِي هَذَا، اس جرم میں، اس معاملے میں، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ كَافِرٍ وَكُلُّ مُبْتَدِعٍ أَيْضًا، اس میں تمام قسم کے کافر اور تمام قسم کے بدعتی داخل ہیں. ایسا نہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس سے مراد کیا ہے؟ کافر مراد ہے. ایسا نہیں، اس حکم میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے بدعتی ہوں، چاہے اسلام کے نام پر وہ اس طرح لوگ گمراہ کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے انکار اور شرک کے راستے سے لوگوں کو برباد اور گمراہ کر رہے ہیں. سارے لوگ اس آیت کے ضمن میں داخل ہیں اور وہ مجرم ہے اور شیطانی عمل میں داخل ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہمارے نصیحت کیا ہے کہ ہم شیطان کو دوست نہ بنائے. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، تم اس کو دشمن ہی بناؤ. الشیطان یعدکم الفقر ولا یأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقہ اور غربت کو یاد دلاتا ہے، غربت کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برے اور گندے کاموں کا حکم دیتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تعالیٰ تو اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، عدل کا، انصاف کا، احسان کا، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کا، اور برائی، گندگی اور بے حیائی اور ان ظلم اور فساد سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا اور اللہ کی بندگی کرنا، یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے. اور شیطان لوگوں کو برباد کرے، شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے. انسانیت یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے نہ پکڑے بلکہ شیطان کے راستے پہ چلے، تو وہ ابلیسیت ہے، وہ آدمیت نہیں ہے بلکہ وہ ابلیسیت کی ڈگر پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.